بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بتایا تھا کہ وقت نصر جب بابل کا حکمران بنا تو اس نے بنی اسرائیل کے مرد و عورت کو قید کر کر اپنے ساتھ لے گیا اور بیت المقدس کو تباہ کر کے زمین کے برابر کر دیا۔ لیکن جیسے ہی وقت نصر کا انتقال ہوا تو چند سالوں بعد ہی اس کی ریاست مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایرانی شہنشاہ دمشق اور شام کے ارد گرد کے علاقوں کا حکمران بنا تو اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ پالیسیز میں تھوڑی سی رد و بدل کی۔ وقت نصر کے دور میں حضرت دانیال نے نہ ہی اس کی سنہری مورت پوجی اور نہ ہی اس کے جانشی کے آگے سجدہ ریز ہوا۔ اسے یہ سزا ملی کہ پہلے اسے درندوں کے آگے ڈال دیا گیا اور بعد ازاں اسے موت کی سزا دی گئی۔ دونوں بار وہ معجزات طریقوں سے زندہ بچا۔ اتفاقاً شہر کی دیوار پر کچھ ایسے الفاظ لکھے نظر آئے جس کا حضرت دانیال کے علاوہ کسی نے کوئی معنی نہ بتا سکا، بالکل ایسا ہی جیسے حضرت یوسف نے فرعون کے خواب کی تعبیر کہی تھی۔ اس کے مفہوم عبارت کا مطلب حضرت دانیال نے یہ بیان کیا کہ حضرت اس کی سلطنت چھین جائے گی اور میڈیا والے یعنی کہ اہل فارس اس کے مالک ہوں گے۔ چند روز جب یہ پیشن گوئی پوری ہوئی تو حضرت دانیال نئے فارسی تاجداران سائرس کے وزیر مامور ہوئے اور بادشاہ کو اپنے وزیر کی قوم کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوئی۔ جیسے ہی سائرس کی حکومت کا آغاز ہوا تو اس نے حضرت دانیال کو اپنا وزیر مامور کیا اور بادشاہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ اس کے وزیر کی اقوام ایک قیدی کی حیثیت سے وہاں پر رہے، تو اس کے دل میں اپنے وزیر کی عوام کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اس بنا پر اس نے بنی اسرائیلیوں کو واپس بیت المقدس جانے کی اجازت دے دی، لیکن بعض لوگوں نے وہاں پر زمینیں جائیدادیں بنا لی تھی اور وہ واپس جانا ان کے لیے مشکل تھا۔ لیکن 1108 قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2436 افراد بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ لوگ جس وقت اپنے قدیم وطن، اپنی مقدس آبائی سرزمین حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے شہر میں پہنچے اور جس وقت انہیں پہل اپنے محبت اور اپنے آباء و اجداد کے مکانوں کے کھنڈر نظر آئے، اس وقت کا منظر عبرت سے خالی نہ تھا۔ عرض یہود کی یہ حالت تھی کہ اس کے سارے کا سارا علاقہ غیر قوموں نے اپنی سرحدیں بھرا کے باہم تقسیم کر لیا تھا۔ فقط یروشلم اور اس کے گرد و نواح کی تھوڑی سی زمین باقی رہ گئی تھی جس میں نہ وہ رونق تھی اور نہ وہ شان تھی۔ ہر طرف غیر آباد کھنڈر اور بدنما وحشتناک جنگل جاریہ نمودار تھی۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے ہمت نہ ہاری اور بیت المقدس کی تعمیر کا دوبارہ سے آغاز کیا۔ بعض محققین کے مطابق انہیں 21 سال کا عرصہ لگا کہ وہ دوبارہ محبت الہی کی تعمیر کر سکے۔ محبت الہی تعمیر تو ہو گیا، لیکن وہ پہلے جیسی شان و شوکت نہ تھی کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں انہیں نصیب ہو رہی تھی۔ سائرس کی حکومت کا خیال تھا کہ وہ بیت المقدس کو جو سمندر سے قریب تھا ایک زبردست شہر بنا کے ایک ایسی قوم کے ہاتھ میں رکھے جسے وہ وفادار سمجھتا تھا اور اس میں ہمیشہ ایک زبردست لشکر رہا کرے جو اگرچہ سلطنت فارس کے ماتحت ہوگا مگر اپنی قومی وقت قائم رکھنے کے لیے اچھی قوت پیدا کرے گا۔ حضرت عزرا اور حضرت نہمیہ کے آتے ہی بنی اسرائیل کی حالت بھی پھر سدھرنا شروع ہو گئی تھی، اس لیے کہ خدا کے فضل سے پیغمبر بھی موجود تھے جس کی ہدایت سے قوم کے اخلاق و آداب درست ہو سکیں، اور حاکم بھی اپنی قوم کا اور اپنا ہم خیال اور ہم مذہب تھا جو شہر کی گزشتہ رونق کے واپس لانے اور اصول مذہب کے مروج کرنے میں ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار تھا۔ علاوہ بری وہ غضب الہی کا اتنا بڑا تازیانہ کھا چکے تھے کہ اب کی بار وہ حکم الہی کو جوش و خروش سے تسلیم کر رہے تھے۔ اتفاقاً بیت المقدس کے کھنڈروں کے نیچے ایک تہہ خانے سے ایک نسخہ برآمد ہو گیا اور جناب عزرا ادب و تعظیم اور قدر و منزلت کے ساتھ نکال کے پھر قوم میں پھیلانے اور رواج دینے لگے۔
بنی اسرائیل بیت المقدس پر حکومت تو کر رہے تھے، لیکن ان کی حکومت کا دار و مدار اور بادشاہوں کی تبدیلی کا بھی دار و مدار سائرس کے بادشاہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی وہاں پر حکمرانی نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے حکم کے بغیر وہاں پر کوئی مقتدا نہیں بن سکتا تھا۔ بظاہری طور پر وہ ایک آزاد ریاست میں رہ رہے تھے، لیکن ایک غلام ریاست سے بڑھ کر ان کا تصور نہ تھا۔ آخرکار اسکندر اعظم نے سائرس کی حکومت کا خاتمہ کیا اور بنی اسرائیل یعنی کہ بیت المقدس اور غزہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بتائیں گے کہ اسکندر اعظم یعنی کہ اسکندر یونانی نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا۔ دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل سروے آف ہسٹری کو۔